سکتا. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رگ وید کے اندر بھی اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ لوگوں جب انسان شراب پی لیتا ہے تو شراب جب انسان کے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، شراب جب کسی انسان کے ہردے میں چلی جاتی ہے تو انسان کو برائی کرنے پر مجبور کرتی ہے. شراب ہری تو پیتا سویدھیم تدرمدا سونا سورایا. ارے نوجوانوں، تم اٹھو، غور کرو کہ تم کس جہاں پہ جا رہے ہو. آج قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں تمہیں شراب نہیں پینا ہے. آج وید اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں شراب نہیں پینا ہے. مگر اس مٹی سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ شراب بہت بڑی مہلک چیز ہے، پاپی چیز ہے، خراب چیز ہے، بری چیز ہے. اس لیے تمہیں شراب کے کنارے نہیں جانا ہے. مسلمانوں، تمہیں شراب سے بچنا ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان بھائیوں، تمہیں اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو بربادی سے بچانا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی نسل کو سدھار کر رہیں گے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے سماج کو اچھا بنائیں گے، اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ ہماری سوسائٹی اچھی بنے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ایک اچھا معاشرہ تشکیل میں آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم شراب جیسی مہلک چیز سے پرہیز کرو. اور نوجوانوں، ہم تمہیں خاص طور سے پیغام دے کے جا رہے ہیں اور تمہارے سامنے یہ چیلنج کر کے جا رہے ہیں، گویا کہ تمہارے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ہمارا سماج کا نوجوان، ہمارے سماج کے نوجوان اگر ان چیلنجز کے سامنا نہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ہمارا سماج کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمارے سماج کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، ہمارے سماج کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، ہماری سوسائٹی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوان دوستوں، تمہیں شراب جیسی مہلک چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، معاشرے کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. ایک اچھا سماج بنانا ہے، اچھا معاشرہ بنانا ہے، اچھی سوسائٹی بنانی ہے. اگر ہم نے اس بات کی کوشش نہیں کی تو وہ دن دور نہیں جب ہمیں اور آپ کو لاتوں سے مارا جائے گا، جب ہمیں اور آپ کو بری نظروں سے دیکھا جائے گا. میرے دوست اور بزرگوں، اس لیے ہم نوجوانوں سے بار بار اس بات کا آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ جب اس چیز سے پیچھے ہٹے گا، ہمارا نوجوان طبقہ جب اس چیز سے دور رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا سماج بھی بچے گا، ہماری سوسائٹی بھی بچے گی اور ایک اچھی سوسائٹی تشکیل میں آئے گی. اس لیے نوجوان دوستوں، میں آپ سے بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت کو سنیے، حدیث کو سنیے اور وید و پران کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی پیغام دے کے جا رہا ہوں. خدا نہ خواستہ ہمارا ایک ہندو بھائی بھی ہمارے اس پروگرام کے ایک جملے کو سنے، وید کا ایک منتر اس کے کانوں میں ٹکرا جائے تو اس کا حق میں سمجھتا ہوں کہ ادا ہو جائے گا. کیونکہ رگ وید ایک ایسی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رگ وید کے اندر شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے جس چیز کے بارے میں رگ وید اس بات کی گواہی نہ دیتی ہو، جس بات کی گواہی ہمیں قرآن کے اندر مل جاتی ہے. شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جو رگ وید کے اندر موجود نہیں ہے. میرے دوست اور بزرگوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے رگ وید کا مطالعہ کیا، آپ رگ وید کے اندر آپ روزے کے بارے میں دیکھ لیں، زکوٰۃ کے بارے میں دیکھ لیں، حج کے بارے میں دیکھ لیں. آپ جنت، جہنم، سود، شراب، پردہ اور پریوار نیوجن، کون سی ایسی چیز ہے جو اسلام کے اندر قرآن نے جس چیز کا آدیش دیا ہو اور رگ وید کے اندر نہ پایا جاتا ہو. میرے دوست اور بزرگوں، رگ وید کا مطالعہ کرنے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وید بھی آسمانی کتابیں ہو. آج لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، آج لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ رگ وید آکاشیہ پستک ہو ہی نہیں سکتی. لیکن مطالعہ آپ کریں، مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو ایسا پتہ چلتا ہے کبھی کبھی مجھ کو کہ ارے بھائی، اتنی اچھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھوشیہ وانیاں، ویدوں کے اندر شراب کی مناہی، ویدوں کے اندر جوا کی مناہی، ویدوں کے اندر سودی لین دین سے دور، ویدوں کے اندر زکوٰۃ کی بات، ویدوں کے اندر حج کی بات، ویدوں کے اندر خانہ کعبہ کی بات بتا دی گئی ہے. تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ دیا گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ کھلے طور پر ہمارے علماء نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کسی بھی انسان کو کھلے طور پر ڈائریکٹ اس بات کا اعلان نہیں کر دینا چاہیے کہ وید آکاشیہ پستک ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن اس بات کا بھی آپ بھروسہ نہ کریں کہ وید آکاشیہ پستک ہی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کو بیچ میں رکھیے. ہاں، جو باتیں اقسانیت کے طور پر ملتی ہے ان باتوں کو آپ لے لیں، جو باتیں سملرٹیز کے طور پر ملتی ہے ان باتوں کو آپ عکس کر لیں. اس لیے میں آپ کو ایک جملہ بول کے جا رہا ہوں، دیئر آر ویری سملرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. اسلام اور ہندوازم کے درمیان بہت طرح چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کے اندر یکسانیت پائی جاتی ہے. میرے دوست اور بزرگوں، میں آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں
کہ شراب وید نے کیا کہا کہ شراب جب انسان کے اندر پیٹ کے اندر جاتا ہے تو انسان کو دشٹتا برائی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے شراب۔ قرآن نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب پلائے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جوا کھلائے اور تمہارے دونوں بھائیوں کے درمیان آپس میں دشمنی، عداوت اور بغض پیدا کرے اور اللہ کے راستے سے تمہیں روکے، نماز سے روکے، زکوٰۃ سے روکے، اللہ کے تذکرے سے روکے، حج سے روکے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے جس بات کا اعلان کیا کہ شیطان تمہیں شراب پلا کر آپس میں دونوں بھائیوں کے بیچ دشمنی کرانا چاہتا ہے، وید نے بھی اس بات کی گواہی کر دی کہ شیطان جب انسان شراب پیتا ہے تو انسان برائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت بھی نازل کر دی، اور یہ آیت بھی عمر فاروق کو ہڑبڑی ہو گئی، مجھے موقع نہیں ملا۔ بہرحال ایک آدھ گھنٹہ یا پونے گھنٹے کا ٹائم میرے لیے شاید فکس تھا، ٹائم آ گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دل کھول کے میں بات کروں گا شراب کے بارے میں اور اصلاحی معاشرے کے بارے میں اور طرح کی باتیں۔ آج جو شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے، آلات موسیقی کا استعمال، لڑکیوں اور لڑکیوں کا ڈانس کرنا اور یہ شراب پینا، دونوں مست ہو کر مگن ہو جانا، ارے کہاں کی شریعت ہے نوجوانوں؟ میں تمہارے لیے آیا ہوں آج اسلامی معاشرے کے بارے میں بولنے کے لیے، پوری تیاری کے ساتھ میں آیا تھا۔ آج میں تمہیں پیغام دے کے جاتا کہ آلات موسیقی شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے، اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ آلات موسیقی کا استعمال شیطانی کام ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ نوجوانوں، تم کہتے ہو کہ ڈھول کے بارے میں کہاں کچھ کہا، گانے کے بارے میں کہاں کچھ کہا، میوزک کے بارے میں کہاں کچھ کہا۔ ارے سنو تو صحیح، آؤ تو صحیح، تم پیغام تو سنو قرآن کا، تم پیغام تو سنو حدیث کا، تم پیغام تو سنو سائنس کا کہ ڈھول اور تاشے سے ہارٹ میں کیا اثر پڑتا ہے، ڈھول اور تاشے سے شرک کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، آلات موسیقی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ آج میں تم کو بتا کے جاتا اور تمہارے سامنے دل کھول کر تمہیں پیغام دے کے جاتا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے مقرر آ چکے ہیں، ٹائم وقت جو ہے مختصر سا شاید مجھ کو دیا گیا تھا، ایک آدھ گھنٹے کا، مجھ کو پتہ بھی نہیں تھا، ہم نے بات پوری وسیع طریقے سے کھول دی۔ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ بات میں آپ سے اور کروں، ابھی دو چار منتر شراب کے بارے میں اور بہے، نوجوانوں کے بارے میں، قرآن کی آیتیں پڑھی رہی، حدیثیں بہت طرح کی تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی جو دوسری آیت نازل ہوئی، عمر فاروق کے سامنے رکھی گئی آیت، عمر فاروق نے کہا میرا دل چاہتا کہ اور واضح طریقے سے اس کی آیت نازل ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے وہ والی آیت نازل فرمائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر شاید کے 90-91، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ جب اجتناب والا لفظ استعمال اللہ رب العالمین نے کہا، بڑی تفصیل ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ چار لفظی میں شاید گھنٹہ گزر جائے، کوئی ٹھیک نہیں، میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ جب اجتناب کا لفظ والی آیت عمر فاروق کے سامنے آئی، عمر فاروق نے کہا انتہینا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ وہ خوش ہو گئے کہ میں جس طریقے سے چاہتا تھا کہ شراب کی حرمت ایسے نازل ہو، ایسے نازل ہو گئی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں، وید کی بات ہو گئی، قرآن کی بات ہوئی، حدیث کا بھی میں حق ادا کر دینا چاہتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وید و قرآن کی بات ہو جائے، قرآن کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے اور حدیث کا تذکرہ نہ ہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب کوئی انسان شراب پی لیتا ہے تو شراب پی لینے کے بعد 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان شراب پی لیتا ہے تو 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه
وہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً 40 صَبَاحًا. پھر وہ انسان شراب پی لیتا تو اللہ رب العالمین 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ مرحلہ تیسری مرتبہ گزر جاتا. چوتھی مرتبہ جب انسان اسی طریقے سے کرتا ہے فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب وہ توبہ کرتا تو چوتھی مرتبہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. میرے دوست اور بزرگوں، ترمذی کی روایت ہے. پتہ یہ چلا کہ جب کوئی انسان کسی برائی کو کرتا ہے تو 3 مرحلے کا وہ چھوٹ اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے. پہلی مرتبہ شراب پیا، توبہ کیا، اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کی. دوسری مرتبہ پھر گیا، پھر توبہ کی، توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کی. پھر تیسری مرحلے میں اس نے شراب پی لی، اللہ رب العالمین نے تیسری مرتبہ اس کی توبہ قبول کر لیا. لیکن جب انسان چوتھی مرتبہ شراب پی لیا فَإِن تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین نے چوتھی مرتبہ اس کی توبہ قبول نہیں کی اور اس کو جہنم کے نہر، جہنم کے جو نہر ہے، خبال لفظ کا استعمال کیا، وَمِن سَقَى مِن نَهْرِ الْخَبَال، اور اس کو جہنم کی ایک نہر ہے جو بہت زیادہ نچلی نہر ہے، جو گہرائی بہت زیادہ اس نہر کے اندر ہے، جہنم کے اس نہر کے اندر اللہ رب العالمین اس کو ڈال دے گا. میرے دوست اور بزرگوں، وہ میرے نوجوان بھائیوں، میں تم سے پیغام دے کے جا رہا ہوں، میں تم سے آگاہ کر کے جا رہا ہوں کہ اپنے سماج کو اندر اچھا بنانا ہے، اپنی سوسائٹی کو اچھی بنانی ہے، ایک اچھا معاشرے کا تشکیل ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. تو شراب جیسی مہلک چیز کو، آلات موسیقی جیسی مہلک چیز کو ہمارے سماج سے باہر کر دینا ہے. جہیز جیسی مہلک چیز کو ہمارے سماج سے باہر کرنا ہے. وہ نوجوانوں، تم بھک مانگنی گاڑی لینے کے شوقین کیوں ہو گئے ہو؟ کہاں مر گیا تمہارا ضمیر؟ کہاں چلا گیا تمہارا نفس؟ کیا شریعت تمہیں نظر نہیں آتی؟ کیا قرآن کی آیتیں تمہارے کانوں سے نہیں ٹکراتی؟ کیا حدیث کی باتیں تمہارے کانوں سے نہیں ٹکراتی؟ وہ میرے نوجوان بھائیوں، میں تمہیں قرآن کا واسطے دے کے جا رہا ہوں. دہیج لینا بند کرو، آلات موسیقی کا استعمال بند کرو، ایک جگہ کے نوجوان لونڈ اور لونڈیوں کو جمع ہونا چھوڑ دو، اور جتنی طرح کی برائیاں ہیں ان تمام طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اگر ہم جیسے نوجوان ان تمام تر برائیوں کی طرف دھیان نہ دیں گے اور ہم جیسے نوجوان ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، جس قوم کا نوجوان مر چکا ہے وہ پوری قوم مر چکی ہے. جس قوم کی نوجوان جماعت ختم ہو گئی ہے وہ قوم مر چکی ہے، اور جس قوم کا نوجوان طبقہ جاگا ہوا ہے وہ قوم زندہ مانی جاتی ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، میں تم سے کہہ کے جا رہا ہوں، علم حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھو. میرے دوست اور بزرگوں، یہ تمام طرح کی برائیاں سماج کے اندر تھی، میں مانتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے اگر پہلی آیت نازل کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو شراب کے بارے میں نہیں، سود کے بارے میں نہیں، اور زناکاری کے بارے میں نہیں. ہم اپنے شہر سوادی بھائیوں سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں اور عام طور پر تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر عقیدے کا بگاڑ تھا، رسالت کا انکار تھا، لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تمام طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی. لیکن میرے نوجوانوں، میرے شیر سوادی نوجوانوں، سن لو، میں تم کو پیغام دے کے جا رہا ہوں. تمام طرح کی برائیاں سماج کے اندر پائی جاتی تھی، میں مانتا ہوں اس بات کو، پوری دنیا مانتی ہے. لیکن سب سے پہلی آیت اگر نازل ہوئی تھی تو وہ لفظ تھا اقرا. علماء کرام بیٹھے ہیں، تم پوچھ سکتے اس کو میرے نوجوانوں، اس لفظ کا معنی ہے پڑھو، اس لفظ کا معنی ہے پڑھو. اس لیے میرے نوجوانوں، سماج کو لے کر آگے بڑھنا ہے، سماج کو کامیاب بنانا ہے، اچھی سوسائٹی بنانی ہے. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اور آپ علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم کی طرف آگے بڑھائیں، اپنے بچوں کو علم، شکھا اور شکشت بنانے میں حصہ لیں. اور تعلیم میں، ایجوکیشن میں، شکھا میں جب تک ہم اور آپ آگے نہیں بڑھیں گے تب تک ہمیں اور آپ کو کبھی یہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے. ہم اور آپ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے کہ اللہ العالمین ہم شیر سوادیوں کے دل میں علم کی محبت کو بھر دے، ہم شیر سوادیوں کو علم کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی فضیلت کو سمجھا دے. یہ بات ہمارے شیر سوادی بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے. یا اللہ العالمین ہم تجھ سے بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بنا کبھی بھی کوئی انسان کسی بھی لائن میں، کسی بھی جگہ پر کامیاب اس کو نہیں ہو سکتا. اگر آپ کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو تمام چیزوں سے بچتے ہوئے علم حاصل کرنے میں رغبت لے، علم حاصل
حاصل کرنے میں آگے بڑھیں، اپنے بال بچوں کو علم حاصل کرنے میں آگے بڑھائیں۔ آپ چاہے اسکول میں پڑھائیں، مدرسے میں پڑھائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم حلال اور حرام کی تمیز آپ کی اولاد کو ہو، آپ کے بچے کو ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو بھی باتیں اصلاح معاشرے کے بارے میں رکھی گئی ہے، ان تمام تر باتوں کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام